نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دہے، اندے حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دہے۔ تے میرے جسم تے میری مرضی ہے، میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دہے، او تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دہے۔ لائق عزت و احترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میں تمہیں مختصر سے 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں میاں۔ جوانو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر خدا را سید کی ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جوانو، سنو میری پہلی نصیحت۔ جوانو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر سنو سید کی پہلی نصیحت۔ جوانو، اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو نقصان بھی نہ دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میں سید کی فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ دل کے کانوں سے سنیے گا میاں۔ جوانو، خدا را اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کوئی بات نہیں، کسی کو نقصان بھی نہ دینا، کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے دکھوں میں بھی نہ ڈالنا، کسی کو ساری زندگی کے لیے تکلیفوں میں بھی نہ ڈالنا۔ آئے کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر، تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر وقت نہیں پڑتا۔ خدا را جوانو، میری دوسری نصیحت۔ جوانو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو پھر خدا را اگر اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، خدا را بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ میاں، اگر بڑے باپ کے ان چٹے بالوں کا حیا نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ کرنا، بڑے باپ کو تنگ بھی نہ کرنا، بڑے باپ کو ذلیل بھی نہ کرنا۔ ہائے، آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بڑے باپ کو کہتا ہے، او چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ کون سے مربع بنائے؟ کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا، یہ چھوڑ کے گیا، وہ چھوڑ کے گیا، اور بڈھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا، او نادان، او نوجوان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالا، اپنی رگوں سے خون نکال کر تیری رگوں میں ڈالا۔ ہائے، خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، یہاں تک کہ خود بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا کہ آج تو باتوں باتوں پہ تلخ لہجہ اپنانے لگا، کہنے لگا، او چٹی داڑھی والے، تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا؟ میں نے کہا، او نوجوان، اگر تو عقل مند ہے تو
پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ تو جب میری قوم کا نوجوان اپنے بوڑھے والدین کو کہتا ہے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا اور کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائیں، تو آگے بوڑھے والدین، غربت کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں بیٹے ایسا کیا ہے، کیا اوقات سڈی سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سو۔ او میرے بیٹے ایسا کیا ہے، کیا اوقات سڈے کول ہے، کیا تے کو کیا دے سوں، ایسا رول ملنگ ایسا آپ تو تنگ ہے گال صفا تے کو کیا دے سوں، او ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سکو نا ازما تے کو کیا دے سوں، اور سڈے تصاوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دسا تے کو کیا دے سوں۔ خدا را جمانو میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا پیا لکھ تھی میں جی میں انشاءاللہ میری تیسری نصیحت ہے جی میں انشاءاللہ شراب نہ پیتا کر۔ میں جتھے بھی مننا اے نصیحت دے کے آنا، سبق دے کے آنا جوانا کو، مجمع میں کوئی بھی بندہ شرابی بیٹھا ہوئے، میں سید ماں دا پتراں، سید باپ دا پتراں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنا چاہنا میاں جی میں انشاءاللہ شراب نہ پیتا کر۔ جڑا بندہ شراب پیندے وہ دنیا وچ بھی ذلیل تے آخرت وچ بھی۔ ہن ذرا ہولی ہولی نال بلندے آسو سے شراب دا نہ آیا میں کو مولا حسین دا وہ خوبصورت جملہ یاد آ گیا، کسی نے آکھیا نا ہے حسین ابن علی جی میں انشاءاللہ لکھتی میں بال جمنی جوڑی جیوی یزید دی بیعت کر گھن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالاں دی جان بھی بچا۔ آپ نے فرمایا اوے کیا کہ ہی یزید دی بیعت کر جے کتے لڑن، اوے ہی دی بیعت کراں جڑا شراباں پیندے، ہی دی بیعت کراں جڑا شراباں پیندے، ہی دی بیعت کراں جڑا شراباں پیندے۔ میرے پیر امام حسین نے دوئے ہاتھ اٹھائے، فرمائے لوگو انہاں میرے ہتھاں نو ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے، اے کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ نہیں دے۔ اے جڑے میرے سونے سونے ہاتھ ہیں نا، انہاں ہتھاں نو میرے نانے محمد نے چومیا ہے، انہاں میرے ہتھاں نو میرے میٹھے نبی نے چومیا ہے، اے ہاتھ کٹا تے سکدا مگر شرابی دے ہاتھ جی میں انشاءاللہ لکھ تھی میں بال جمنی جوڑی جیوی لمبی عمر ہوئی، تیرے مرشد امام حسین نے ترہ دن دی بھوک برداشت کیتیے، شرابی دے ہاتھ نہیں دی۔ بے شک ایمنا سے صحیح ترہ دن دی پیاس برداشت کیتیے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ کریل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ علی اصغر قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں۔ قاسم دا شباب لٹا چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر چھوڑے، شرابی دے ہاتھ نہیں دیتا۔ اور شراباں پی کے علی کرن والے اے چرساں تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرن والے کچھ شرم تے کرے ہاں، اور تیرے مرشد امام حسین نے شرابی دے ہاتھ نے انہیں گوارن نہیں کیتا۔ تیریاں تیاریاں میں شرابیاں، تیریاں تو دوستیاں میں شرابیاں۔ او نوجوانے اور نادانو کچھ شرم تے کرو، نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا چاہنا جی انشاءاللہ کان کھول ہن سید دے قیمتی جملے کرنا چھپا لکھ تھی میں اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت چ مرے ہو تو مولا حسین دے غلامہ لی موت مر۔ اللہ شراب پی کے نہ مری نہ مولا حسین دا غلام بن کے مری۔ کسے دی دھی بہن دی عزت تا دشمن نہ بنی، کسے دی دھی بہن دی عزت تا دشمن۔ اس ویلے تک مر سے کیا نا
جب تک انہاں اپنی اکھاں نال اپنی دھی بھین کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے میں جھولی پھیلا کے خیرات منگنا مالک ہر دھی بھین دی عزت دی حفاظت کر جی انشاءاللہ ایک قرض ہی آج نہیں تا کل دے کے مر سے تو اپنی اکھاں نال دیکھ کے مر سے باب نور کیا خوبصورت جملہ علیہ ہا کیا جی میں انشاءاللہ شیشہ تا اٹھاویں ہا اور شیشے دے سامنے آویں ہا اپنی شکل تا دیکھیں ہاں اللہ تعالیٰ نے تیکو کتنا حسن عطا کیا ایسے کتنا مقام دیتے کتنی عزت دیتی فرمائے وہ عزت علی زندگی جی عزت علی بے عزتی علی بھلا کوئی زندگی فرمائے وہ جی میں انشاءاللہ اور غیرت دی گولی کھا غیرت علی زندگی جی بغیرت علی بھلا کوئی زندگی باب نور نے کیا خوبصورت ڈوڑا لکھیا فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سے اندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ منہ تے آنکھیں ظالم نو کریں گردن اصلو نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مریم بے غیرت بن کے جیویں نہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لمحوں میں نے 4 دن جیونی دا حیاء علی زندگی دی ایسی غیرت علی زندگی اسی کاور دا لگی بیٹھی اسی سارا ہے سبحان اللہ ایک قبلہ سادہ ہے اتو دے علاقہ ہے نا اتو دے ایک ٹرینڈ بن گئے جب تک مولوی عوام کو کھریاں نہ سناوے مولوی دی تقریر نہیں لگی میں رستے آنا پہ میں کسی نے میں واقعہ اور شاہ جی اتنے ٹرینڈ بن گئے رواج بن گئے جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگتی میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑے میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو میڈا ڈکھ میں کو تیڈا ڈکھ میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈکھ جتا ظلم دی بھا پئی بلدی ہے میں کو روحی چولستان دا ڈکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی میں کو پورے پاکستان دا ڈکھ جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں میں کو چون دے قبرستان دا اللہ اور قبلہ روی آدھے بیٹھے حسین شاہ جی اتنے جوانہ دی زندگی ہو کیا بیٹھے رون دے ہو اتنے تک بڑھے بابی بھی کم کو ٹپائی پہ ہوئی بابا جی دی چٹی داری تھی گئی ہے صحیح قبر تو لگتا تھی گئی ہے نا بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آندہ ہائے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا اچھے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دل جی میں انشاءاللہ تیری عمر گناہ کرن دی ہوں میں سونے محمد دا امتی کرے گناہ اگر گناہ کرے نہ مر گیوں قبر اچھ مالک کو کیا موان کے دکھے اس ویلے سونا مدینے آلہ ناک سی اونا دانے دیہی رات روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے قیام میں روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے سجدیاں روندہ رہا کیندے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھ تو صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تائیں سارے نال کیا کیتا جوانو میں تمہیں آخری نصیحت دے کے اجازت چاہوں گا میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے اتنے بڑے سٹیج میں بیٹھ کے آج کل کا کوئی بھی خطیب اس طرح کا درس نہیں دیتا کیونکہ نماز کی جو ڈیوٹی وہ ہم نے صرف امام مسجد کے ہاں لگا رکھی تو فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہ جو ہے نا درس دیتا ہے نماز کا بھی نماز پڑھ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا آقا میرا اونٹ رات کو بہت زیادہ روتا ہے میرا اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ تو بولو تو صحیح میاں چاول تو سبحان اللہ میرا اونٹ ہے رات کو بہت زیادہ روتا ہے آقا میں ایک پریشانی میں الجھا ہوا ہوں میں ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں آقا میرا ایک اونٹ ہے جو رات کو بہت زیادہ روتا ہے آپ میرے اونٹ کو بلائیں نا اس سے پوچھیں آقا آپ تو جانوروں کی بولیں بھی جاننے والے آپ تو جانوروں کی بولیں سمجھنے والے آپ میرے اونٹ سے پوچھیں نا میرا اونٹ رات کو کیوں روتا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میاں جاؤ اس کے اونٹ کو لے کے آؤ
صحابی دوڑ کے گیا، اونٹ کو لے کے آ گیا۔ اب اونٹ سامنے کھڑا ہے، میرے کریم نبی نے پوچھا، اے اونٹ میاں بتا تو صحیح، تو کیوں روتا ہے؟ اور کیا تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو روتا ہے؟ کہا آقا تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اچھا کیا تیرا مالک تیرے اوپر ظلم کرتا ہے تو روتا ہے؟ آقا میرا آقا ظلم بھی نہیں کرتا۔ اچھا تیرا مالک تیرے اوپر وزن ڈالتا ہے؟ تیرا مالک تجھے چارہ نہیں ڈالتا، تیرا مالک تجھے پانی نہیں پلاتا؟ اونٹ کہنے لگا آقا میرا مالک جو ہے نا مجھے پانی بھی ٹائم پہ پلاتا ہے، مجھے چارہ بھی وقت پہ ڈالتا ہے۔ اور میاں آخر تو کیوں روتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تجھے تکلیف بھی نہیں، تیرا مالک چارہ بھی تجھے وقت پر ڈالتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، تجھے پیاسا بھی نہیں رکھتا، آخر تو کیوں روتا ہے؟ جوانو، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، آپ لوگوں نے کافی ماشاءاللہ تقریریں سن رکھی ہیں، لیکن اس اونٹ کا جو جواب ہے نا وہ سننے کے قابل ہے۔ خدا را میاں، میں نے پہلے بھی عرض کی میں بے سرہ سا مولوی ہوں، بس اس اونٹ کی رونے کی جو وجہ ہے نا کوئی دل کے کانوں سے سن لینا، میرا آواز ختم ہو گئے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اونٹ میاں تیرا مالک تجھے وقت پر چارہ ڈالتا ہے، تیرا مالک تجھے پانی بھی وقت پر پلاتا ہے، آخر تو کیوں روتا ہے؟ اب اونٹ نے میرے کریم نبی کے قدموں پر اپنا سر رکھا، میرے کریم نبی کے قدم مبارک پر اونٹ نے اپنا سر رکھا، رو کر کہنے لگا آقا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے میرا مالک میرے اوپر ظلم بھی نہیں کرتا، میرا مالک مجھے پیاسا بھی نہیں رکھتا، میرا مالک وقت پر مجھے چارہ ڈالتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے۔ اچھا پھر تو کیوں روتا ہے؟ اس اونٹ کے رونے کی وجہ میاں خدا را دل کے کانوں سے سن لیجئے گا۔ اب اونٹ نے کہا آقا میرے رونے کی وجہ اصل میں یہ ہے میرا یہ جو مالک ہے نا مالک، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ میرا یہ جو مالک ہے نا آقا، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ آقا جب میں اپنے اس مالک بے نمازی مالک کو چار پئی پہ سوتا دیکھتا ہوں، یہ بے نمازی ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، یہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر میرے سامنے چار پئی ڈالتا ہے، اوپر سو جاتا ہے۔ آقا جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، ہائے میرے کریم نبی جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، استاد علماء شیخ الحدیث علامہ مفتی الحاج غلام حیدر اویسی سے۔ آقا میرا یہ جو مالک ہے بے نمازی مالک ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، جب رات کا دوسرا پہر آتا ہے، جب میں اپنے اس بے نمازی مالک کی چار پئی کے نیچے جہنم کی آگ کو جلتا دیکھتا ہوں، آقا میرا دل جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں چھم چھم برسنے لگ جاتی ہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اور کیا چاول بنا کر بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا پورے پاکستان سے مولوی بلا کر یہاں کتاب کرانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا اپنے سارے کام چھوڑ کے یہاں اکٹھے بیٹھنے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا اونچی آواز پہ نعرے لگانے سے، مجھے ایمان سے بتائیے گا، ابھی آپ کافی زور سے نعرے لگا رہے تھے، کافی زور سے ہاتھ بھی لہرا رہے تھے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، مجھے ایک بات کا جواب تو دے دو، کیا صرف ہاتھ لہرانے سے، صرف نعرے تکبیر کے نعرے لگانے سے مدینے والے کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے
سر سے لے کر پاؤں تک آقا کی محبت کے رنگ میں رنگے جائیں.